السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسد حق اور حق کی جانب سے یہ چوتھا ایپیسوڈ آپ کی جانب لے کر آیا ہوں۔ سوال اور جواب پر یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ علامہ صاحب، پچھلی بار ہماری آپ سے گفتگو یہ ہوئی تھی کہ آپ انشاءاللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جبکہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اب اگر دیکھا جائے جناب تو اس آیت کے مطابق کسی اور سے مدد مانگنا قرآن کی خلاف ورزی ہی ہوگی۔ آپ کی اس معاملے میں کیا دلیل ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بلا شک و شبہ جب بھی کسی سے استعانت و مدد کی بات کہی جاتی ہے تو ہر انسان اس آیت کو ضرور کوٹ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی بات پر اور چونکہ کھڑا اس ہوتا سے ہے معاملہ۔ بڑی آیت قرآن کریم میں اس کے خلاف ہے بھی نہیں۔ جی، یہ بڑی آیت ہے، بڑی بات ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں بلکہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اور جس وزن میں، جس اسٹائل سے اللہ رب العزت نے عبادت کو مختص فقط اپنے لیے کیا ہے، بالکل اسی وزن میں، اسی لہجے میں پروردگار استعانت کے لیے بھی بیان کر رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف اور صرف تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بہت بہترین دلیل ہے یہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اگر اس آیت کا ترجمہ ہم ایز اٹ از ایسے ہی نکالیں کہ ہم عبادت بھی فقط تیری کریں گے، مدد بھی فقط اور فقط تجھ سے مانگیں گے، تو یہی تو بات ہے نا، تو فقط اور فقط جب یہ کسی کی ہر مدد پر اس میں بین نظر آتا ہے، اگر اس کا ترجمہ یہی مان لیا جائے تو پچھلے ایپیسوڈ میں جب ہم نے ذکر کیا تھا تو بے شمار انسان مدد کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، تو پھر اللہ رب العزت، وہ خالق و مالک، عالم الغیب، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، پوائنٹ ہے بات۔ کیونکہ اس کے بغیر کچھ ہو، مدد کے بغیر انسان کا جیون نہیں چل سکتا، اور یہاں ہر شے پر بین ہے، یہاں پر اللہ کہہ رہا کہ صرف اللہ سے ہی مدد مانگو۔ صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے، بالکل بین کیا ہوا ہے، جبکہ بغیر مدد کے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی جس قرآن کریم کی یہ آیت ہے وہ بھی جبریل لے کر نازل ہوتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت کو بھی جبریل لے کر نازل ہوا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے نا، یہاں بھی ایک وسیلہ ہے۔ تو یہ آیت پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، لوگوں کو سنایا، پھر صحابہ اکرام نے اس کو نوٹ کیا، پھر قرآن کریم کے اندر اس کو سورہ مبارک، سورہ فاتحہ کے اندر مان لو رکھا گیا، اور پھر یہ اب وہی سورہ کاغذ پر چھپتی ہے، کاغذ کی مدد سے، روشنائی کی مدد سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو خود یہ آیت اس پر کھری نہیں اترتی اگر یہ معنی لیے جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ معنی ہے کیا اس کے؟ حقیقت معنی اس کے اصل میں عام انسانوں کو اس آیت کو سنا کر ایک عجیب و غریب سچویشن میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بات بعد میں ہوتی ہے اس سے پچھلی والی بات کا وہ نچوڑ ہوتی ہے، جو بعد میں، جیسے ایاک نستعین بعد میں ہے، ایاک نعبد اس سے پہلے ہے۔ تو علم الکلام کے اعتبار سے بھی، اور ہر عقل مند آدمی ایسے کرے گا کہ بعد والی بات جو ہوگی وہ پچھلی بات سے ریلیٹڈ ہوگی۔ یہ آیت دونوں ریلیٹڈ ہے۔ ایاک نعبد، ہم فقط تیری ہی عبادت کریں گے اور فقط تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تو یہ اس طرح اس کے معنی اگر نکالے جائیں گے تو کائنات میں کوئی بندہ جی نہیں سکتا۔ بس
اس کے معنی یوں نہیں ہوں گے بلکہ اس کے معنی اس انداز سے ہوں گے کہ اے رب العزت ہم فقط اور فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، فقط عبادت میں، فقط عبادت میں جو عبادت ہم کر رہے ہیں جو ہمیں فقط تیری ذات کے لیے کرنی ہے، ایاک نعبد، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کرنے میں ہم فقط تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہم وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی طرف سے بندہ کر سکتا ہوتا تو سارے انسان عابد ہو جاتے، مگر اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، اللہ جس کے دروازے کھولتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، اللہ جس کے دلوں کو دروازوں کو کھولتا ہے اس کو ہدایت آتی ہے۔ قرآن پاک کی اور آیت ہے، اے محمد تم ان کے دروغہ نہیں ہو، تم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہو، بلکہ ہدایت دینا فقط ہمارا اور ہمارا کام ہے۔ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے تو بندہ عبادت کرتا ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم، یعنی ہمیں یہ دعا سکھائی گئی۔ یہ جو الحمد سورہ فاتحہ ہے یہ ایکچولی ہماری زبان ہے، اللہ کی زبان تو نہیں ہے۔ اللہ نے کلام بھیجا ہے ہمیں سکھانے کے لیے کہ مجھ سے تم یہ باتیں کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ ایک لیٹر لکھا اس نے، ہمیں یہ بولنا ہے، اس نے نہیں یہ بولنا ہے، اس کا حکم ہے کہ تم ایسا کہو، تو ہم ایسا کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم فقط اور فقط تو تمام عالمین کا رب ہے، الحمدللہ تیری تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم تو رحمان ہے تو رحیم ہے، مالک یوم الدین تو مالک ہے قیامت کے دن کا، یوم حساب کا، یوم جزا کا، یوم الدین۔ ایاک نعبد، ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت میں ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس عبادت میں ہم تجھی سے مدد اسی عبادت، اسی کانسیپٹ پہ بات آ رہی ہے نا، یعنی اس عبادت میں ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، جبکہ اس کانسیپٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن کہے میں کس چیز میں؟ ایوری ورک، ان ایوری ورک۔ بس یہی تو غلط ہے نا، اگر ایوری ورک لگا دیا جائے گا تو پھر ہم بغیر پانی کے جی سکتے ہیں نا؟ نہیں جی سکتے، تو پھر تو یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا۔ بالکل یہ تو حقیقت اسی عبادت کے لیے جو عبادت ہمیں تیری کرنی ہے اسی میں ہم تیری مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں ہدایت دے گا تو ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم بھٹک سکتے ہیں۔ اور آگے پھر آیت اسی طرح سے بولتی ہوئی نظر آ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا تو سیدھے راستے پر رکھنا، سیدھے راستے، ہدایت دیتے رہنا، ڈائریکشن دیتے رہنا، کہیں ہم بھٹک نہ جائیں، کسی دیوی دیوتاؤں کے پاس نہ ہم سر جھکانا شروع کر دیں، کسی دوسرے غیر کے سامنے ہم اپنا دست درازی نہ کر دیں۔ یعنی یہ اسی ضمن کے اندر آ گیا جو انسان کے ذہنی تصورات میں جو دھرم بنائے ہوئے تھے ان دھرموں کے خلاف ہمیں بھٹکانے دینا، ہمیں سیدھے راہ پر لینا، ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ پوری آیت اسی کانسیپٹ میں ہے، ہمیں گمراہ نہ کیجیو، ہمیں گمراہ نہ کیجیو، ہمیں بھٹکا نہ دیجیو، یہ تو حفاظت کرے گا۔ تو ہم اس عبادت میں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی زندگی میں تجھ سے مدد، مطلب اس ٹائپ کی مدد کرتے ہیں۔ ویسے بنیادی مددگار فقط اللہ ہے، بنیادی مددگار کا کوئی انکار کرے تو وہ شرک ہے۔ بنیادی مددگار فقط اور فقط اللہ ہے۔ کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، بھائی مجھے ذرا پانی پلا دے۔ اب جو بندہ پانی پلانے گیا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے اس سے پانی مانگا ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ اللہ نہیں ہے، پانی اس کی مخلوق نہیں ہے، پانی کو اس نے پیدا نہیں کیا، لیکن پانی اس سے مانگ رہا ہے۔ اچھا وہ بندہ پانی لینے کے لیے گیا تو وہ گیا نل کے پاس، اب پانی اس کے پاس بھی نہیں ہے، اب وہ نل سے مدد لے رہا ہے کہ نل سے پانی بھر رہا ہے، وہ نل اس کے مددگار بنا ہوئے پانی لینے کے لیے، ذریعہ مددگار بنا ہوا ہے۔ اب پانی بھی، وہ نل بھی بذات خود نہیں ہے، وہ نل بھی بذات خود نہیں ہے، اسے زمین ہونا ضروری ہے، زمین میں پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو زمین کس کی خلقت ہے؟ زمین اللہ رب العزت کی خلقت ہے۔ تو یہ ایک چھوٹے سے انسان کو پتا ہے کہ بنیادی چیزیں جب ہے ہی سب اللہ کی تو پھر بنیادی مدد بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن وہ جو لفظی بیان کر رہا ہے وہ ایسے بیان نہیں کر رہا کہ یہ پانی بنا کے لائے گا، وہ پانی مانگ رہا ہے، وہی جو اللہ کا پانی بنایا ہوا ہے
उसी पानी को वो मांग रहा है वाह। और वो पी रहा है उसको। लिहाजा बात यह है कि ये जो आयत है ये उस तरह से अगर इसका तर्जुमा निकाला जाए कि हम फकत तेरी ही इबादत करते हैं, फकत तुझी से मदद तलब कर सकते हैं, तो फिर तो कोई चीज इंसान नहीं जी सकता, ना रह सकता, ना दुनिया में आ सकता, ना दुनिया से जा सकता। बहरहाल इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हम इबादत में तुझी से मदद तलब करते हैं। ए अल्लाह हमें उनसे दूर रखिए जिन पर तूने खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अलीम, यानी कि अल्लाह हमारे दिलों पर मोहर न लगा दीजिए, हमारे कानों पर मोहर न लगा दीजिए, हमारी आंखों पर मोहर न लगा दीजिए, हमारी आंखें भी खुली रखना, हमारे कुलूब के दरवाजे भी खोल कर रखना। मकसद कहने का यह है कि हिदायतें फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती हैं और वही आयत का इसका मफहूम है कि हम तेरी इबादत करते हैं और इस इबादत में हम तुझी से मदद तलब करते हैं। अगर तू हमारी मदद ना करेगा तो हम भटक जाएंगे। जरा सा हम पर परेशानी पड़े तो हम कहेंगे अल्लाह तू तो देख रहा था, अगर तू देख रहा था तो मुझ पर यह मुसीबत क्यों आई, अगर आ गई तो फिर मैं नहीं मानता कि तू देख रहा था। मकसद खराब हो जाएगा। पॉइंट है। वही मदद चाहिए, उस मदद की अल्लाह बात कर रहा है, उस मदद की अल्लाह बात कर रहा है। लोगों सीखो कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और इबादत तुम मेरी नहीं कर सकते। अगर मैं खुद ना चाहूं कि तुम मेरी इबादत करो तो तुम इबादत नहीं कर सकते, तो हम तेरी इबादत करते हैं, फकत इस इबादत में तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो लिहाजा इससे गुमराह होने की कोई बात नहीं है। ये दलील नहीं है कि यानी मदद कहना यहाँ से शिर्क साबित हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस आयत के ज़िम्मन में मैं जवाब दे चुका। इंशाल्लाह फिर अगले बार में जो दूसरा सवाल होगा आपको उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। तो अल्लामा साहब की जो दलील है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आपने सुनी। तो नाजरीन इस आयत की दलील पर जो अल्लामा साहब ने दी है इस पर आपका क्या नजरिया है? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो है कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें।